اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 کا ترجمہ و تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ وَأَتِمُّوا اور پورا کرو حج والعمرۃ اور عمرہ للہ اللہ کے لیے۔ فَإِن پھر اگر احصرتم تم روک دیے جاؤ، فما تو جو مستیسر میسر آئے من الہدی قربانی سے، ولا تحلقوا اور نہ منڈاؤ رؤوسکم اپنے سر، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائیں الہدی قربانی محلہ اپنی جگہ۔ فمن پس جو کانا ہو منکم تم میں سے مریضاً بیمار، او یا بھی اس کے اذن تکلیف، من سے راسہ اس کا سر، ففدیۃ تو بدلہ، من صیام روزے سے، او یا صدقۃ صدقہ، او یا نسک قربانی۔ فَإِذَا پھر جب آمنتم تم امن میں ہو، فمن تو جو تمتع فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ ساتھ عمرہ، الی تک الحج حج، فما تو جو مستیسر میسر آئے من الہدی قربانی سے، فمن پھر جو لم یجد نہ پائے، فصیام تو روزہ رکھے، ثلاثۃ 3 ایام دن، فی الحج حج میں، وسبعۃ اور 7 اذا رجعتم جب تم واپس جاؤ، تلک یہ عشرۃ 10 کاملۃ پورے، ذالک یہ لمن لیے جو لم یکن نہ ہوں اہلہ اس کے گھر والے، حاضری موجود، مسجد الحرام مسجد الحرام میں، واتقوا اور تم ڈرو اللہ اللہ سے، اور اعلموا جان لو انا کہ اللہ اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ ترجمہ۔ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے واسطے، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو تم پر ہے جو کچھ کے میسر ہو قربانی سے، اور حجامت نہ کرو اپنے سروں کی جب تک یہ نہ پہنچ سکے قربانی اپنے ٹھکانے پر۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو سر کی، تو بدلے دیوے روزے یا خیرات یا قربانی۔ پھر جب تمہاری خاطر جمع ہو تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ ملا کر حج کے ساتھ، تو اس پر ہے جو کچھ میسر ہو، تو قربانی نہ ملے تو روزہ رکھے 3 حج کے دنوں میں، اور 7 روزے جب لوٹو، یہ 10 روزے ہوئے پورے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے گھر والے نہ رہتے ہوں مسجد الحرام کے پاس، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ خلاصہ تفسیر۔ 11واں حکم متعلق حج و عمرہ۔ اور جب حج یا عمرہ کرنا ہو تو اس حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کی راضی کرنے کے واسطے پورا ادا کیا کرو کہ اعمال و آداب بھی سب بجا لاؤ اور نیت بھی خالص ثواب ہی کی ہو۔ پھر اگر کسی دشمن کی جانب سے یا کسی مرض کے سبب سے حج و عمرہ کے پورا کرنے سے روک دیے جاؤ، تو اس حالت میں یہ حکم ہے کہ قربانی کا جانور جو کچھ میسر ہو ذبح کرے، اور حج و عمرہ کی جو غذا اختیار کر رکھی تھی موقوف کرے۔ اس کو احرام کھولنا کہتے ہیں، جس کا طریقہ شرع میں سر منڈانا اور بال کٹا دینے کا بھی یہی اثر ہے، اور یہ نہیں کہ فوراً روک ٹوک کے ساتھ ہی تم کو احرام کھولنا درست ہو جائے، بلکہ اپنے سروں کو احرام کھولنے کی غرض سے اس وقت تک مت منڈواؤ جب تک کہ وہ قربانی کا جانور جس کے ذبح کا اس حالت میں حکم تھا اپنے موقع پر نہ پہنچ جائے، اور یہ موقع حرم ہے کہ اس قربانی کا جانور حدود حرم ہی میں ذبح کیا جا سکتا ہے۔ وہاں اگر خود نہ جا سکے تو کسی کے ہاتھ بھیج کر ذبح کرایا جائے۔ جب یہ جانور ذبح ہو جائے اس وقت احرام کھولنا جائز ہوگا۔ البتہ اگر کوئی تم میں سے کچھ بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی زخم یا درد یا جوئیں وغیرہ کی تکلیف ہو، تو اس بیماری یا تکلیف کی وجہ سے پہلے ہی سر منڈوانے کی ضرورت پڑے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ سر منڈوا کر فدیہ یعنی شرعی بدلہ دے دے، یعنی خواہ 3 روزے سے یا 6 مسکینوں کو فی مسکین صدقہ فطر کے برابر یعنی نصف سا گیہوں خیرات کے طور پر دے دینے سے، یا پھر ایک بکری ذبح کر دینے سے۔ پھر جب تم امن کی حالت میں ہو، خواہ تم پہلے ہی کوئی خوف یا مزاحمت
پیش نہ آیا ہو یا ہو کر جاتا رہا ہو تو اس صورت میں حج و عمرے کے متعلق قربانی کرنا ہر ایک کے ذمہ نہیں، بلکہ خاص جو شخص عمرہ سے اس کو حج کے ساتھ ملا کر منتفع ہوا ہو، یعنی ایام حج میں عمرہ بھی کیا ہو، تو فقط اسی پر واجب ہے کہ جو کچھ قربانی میسر ہو ذبح کرے، اور جس نے صرف عمرہ کیا ہو یا صرف حج کیا ہو اس پر حج یا عمرہ کے متعلق کوئی قربانی نہیں۔ پھر ایام حج میں حج و عمرہ کو جمع کرنے والوں میں سے جس شخص کو قربانی کا جانور میسر نہ ہو، مثلاً غریب ہے، تو اس کی ذمہ بجائے قربانی کے 3 دن کے روزے ہیں۔ ایام حج میں کے آخر ان ایام کے نویں تاریخ ذی الحج ہے، اور 7 دن کے یعنی روزے جو ہیں وہ جبکہ حج سے تمہارے لوٹنے کا وقت آ جائے، یعنی کہ حج کر چکو خواہ لوٹنا ہو یا وہیں رہنا ہو، یہ پورے 10 دن کے روزے ہوئے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ ابھی جو حج و عمرہ کے ملانے کا حکم ہوا ہے، یہ ملانا ہر ایک کو درست نہیں، بلکہ خاص اس شخص کے لیے درست ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام یعنی کعبہ کے قریب و نواح میں نہ رہتے ہوں، یعنی حدود حرم مکہ میں ان کا وطن نہ ہو۔ ان سب احکام کی بجا آوری میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ کسی امر میں خلاف نہ ہو جائے، اور خوب جان رکھو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے باکی اور مخالفت کرنے والے کو سخت سزائیں دیتا ہے۔ زمانہ افعال حج کا چند مہینے ہیں جو کہ مشہور و معلوم ہے، ایک شوال، دوسرا ذوالقعدہ، تیسرا 10 تاریخ ذی الحج کی۔ سو جو شخص ان ایام میں اپنے ذمہ حج مقرر کر لے کہ حج کا احرام باندھ لے، تو پھر اس شخص کو نہ تو کوئی فاش بات جائز ہے، اور نہ ہی کوئی بے حکمی درست ہے، اور نہ ہی کسی قسم کا نزاع و تکرار زیبا ہے۔ حالانکہ اس کو چاہیے کہ ہر وقت نیکی کاموں میں لگا رہے، اور جو نیک کام کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کی اطلاع ہوگی، سو اس کا ثمرہ تم کو عنایت ہوگا۔ اور جب حج کو جانے لگو تو خرچ ضرور ساتھ لے لیا کرو۔ سب سے بڑی بات اور خوبی خرچ میں گداگری سے بچے رہنا ہے۔ اور اے ذی عقل لوگوں، ان احکام کی تعمیل میں مجھ سے ڈرتے رہو، اور کسی حکم کے خلاف مت کرو، اور اگر حج میں کچھ اسباب تجارت ہمراہ لے جانا مصلحت سمجھو تو تم کو اس میں ذرا بھی گناہ نہیں کہ حج میں معاش کا تلاش کرو جو تمہاری قسمت میں تمہارے پروردگار کی طرف سے لکھی ہے۔ پھر جب تم لوگ عرفات میں ٹھہر کر وہاں سے واپس آنے لگو تو مشعر حرام کے پاس یعنی کہ مزدلفہ میں آ کر شب کو وہاں قیام کر کے خدائے تعالیٰ کی یاد کرو، اور یاد کرنے کے طریقے میں اپنی رائے کو دخل مت دو، بلکہ اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو اللہ تعالیٰ نے بتلا رکھا ہے، اور حقیقت میں قبل اس بتلانے کے تم محض ہی ناواقف تھے۔ پھر اس میں اور بھی بات یاد رکھو کہ جیسا قریش کے دستور نکال رکھا تھا کہ تمام حجاج کو عرفات میں ہو کر پھر وہاں سے مزدلفہ کو آتے تھے، اور یہ مزدلفہ ہی میں رہ جاتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے، یہ جائز نہیں، بلکہ تم سب کو خواہ قریش میں ہو یا غیر قریش ضروری ہے کہ اسی جگہ ہو کر واپس آؤ جہاں اور لوگ جا کر وہاں سے واپس آتے ہیں۔ اور احکام حج میں پرانی رسموں پر عمل کرنے سے خدا تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور مہربانی فرما دیں گے۔ جاہلیت میں بعضوں کی تو یہ عادت تھی کہ حج سے فارغ ہو کر مینا میں کھڑے ہو کر جمع ہو کر اپنے آباء و اجداد کے مفاخر و فضائل بیان کرتے تھے۔ حق تعالیٰ بجائے اس بیہودہ شغل کے اپنے ذکر کی تعلیم کے لیے فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے اعمال حج پورے کر چکے تو حق تعالیٰ کا شکر و عظمت کے ساتھ ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ یہ ذکر اس سے بدرجہ بڑھ کر ہونا چاہیے۔ اور بعضوں کی عادت تھی کہ حج میں ذکر تو اللہ تعالیٰ ہی کا کرتے تھے، لیکن چونکہ آخرت کے قائل نہ تھے لہٰذا تمام تر ذکر ان کا صرف اور صرف دنیا کے لیے دعائیں مانگنا ہوتا تھا۔ حق تعالیٰ صرف دنیا طلبی کی مذمت بیان فرما کر بجائے اس کے خیر دارین طلب کرنے کی ترغیب دینے کے لیے فرماتے ہیں۔ سو بعضے لوگ جو کافر ہیں ایسے ہیں جو دعا میں یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو جو کچھ دینا ہے دنیا ہی میں دے دیجیے، بس سو ان کو جو کچھ ملنا ہوگا دنیا ہی میں مل کر رہے گا، اور ایسے شخص کو آخرت میں بوجہ انکار آخرت کے کوئی حصہ نہ ملے گا۔ اور بعض آدمی جو کہ مومن ہیں ایسے ہیں جو دعا میں کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت کیجیے اور آخرت میں بھی بہتری دیجیے، اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچائیے۔ سو یہ لوگ اوپر کے لوگوں کی طرح بے بہرا نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو دونوں جہان میں بڑا حصہ ملے گا بدولت ان کے اس عمل یعنی طلب خیر دارین کے۔ اور اللہ تعالیٰ جلدی ہی حساب لینے والے ہیں، کیونکہ قیامت میں حساب ہوگا اور قیامت نزدیک آتی جاتی ہے۔ جب حساب جلدی ہونے والا ہے تو وہاں کی بہتری کو مت بھولو، اور مینا میں خاص طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کئی روز تک، اور وہ خاص طریقہ کنکریوں کا خاص 3 پتھروں پر مارنا ہے۔ وہ کئی روز 10ویں 11ویں 12ویں تاریخیں
ذی الحج کی ہیں یا 13ویں بھی کہ ان میں کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ پھر جو شخص کنکریاں مار کر 10ویں تاریخ کے بعد 2 دن میں مکہ واپس آنے میں تعجیل کرے اس پر کچھ بھی گناہ نہیں ہے، اور جو شخص ان 2 دنوں میں واپس مکہ میں تاخیر کرے یعنی 12ویں تک نہ آئے بلکہ 13ویں کو آئے اس میں بھی کچھ گناہ نہیں۔ اور یہ سب باتیں اس شخص کے واسطے ہیں جو خدا سے ڈرے، اور نہ ڈرنے والوں کو گناہ ثواب ہی سے غرض نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور خوب یقین رکھو کہ تم سب کو خدا ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ معرف و مسائل کچھ اس طرح سے ہے کہ احکام حج و عمرہ ابواب البر جن کے بیان کا سلسلہ نصف سورہ بقرہ سے چل رہا ہے، ان میں 11ویں حکم حج کے متعلق ہے، اور حج کا تعلق چونکہ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ یعنی کعبہ سے ہے اس لیے اس کے متعلق کچھ مسائل تو قبلے کی بیان میں ضمنی طور پر سورہ بقرہ کی آیات 125 سے 128 سے شروع ہو کر کافی حد تک ہو چکے ہیں۔ پھر بیسے قبلہ کے ختم ہونے کے بعد صفا میں یعنی مروہ اور صفا کے درمیان صحیح کرنے کے حکم میں بھی ضمنی طور پر بیان آ چکا ہے، اور اب آیت نمبر 197 میں آیت نمبر 203 تک شروع سے ہو کر آخر تک 8 آیات مسلسل حج و عمرہ کے متعلق احکام و مسائل سے متعلق ہے۔ حج باجماع امت اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن اور فرائض اسلام میں سے ایک اہم فرض ہے، جس کی تاکید و اہمیت قرآن کریم کی بہت سی آیات اور بے شمار آیات صحیحہ میں وارد ہوئی ہے۔ جمہور کے قول کے مطابق حج کی فرضیت ہجرت کے تیسرے یعنی غزوہ احد کے سال میں سورہ آل عمران کی اس آیت 98 سے ہوتی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ اسی آیات میں فرضیت حج کی شرائط کا بیان اور باوجود قدرت ہونے کے حج نہ کرنے پر سخت وعید مذکور ہے۔ مذکور الصدر 8 آیتوں میں سے پہلی آیت میں قصہ حدیبیہ میں نازل ہوئی جو کہ 6 ہجری میں واقعہ ہوا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس آیت کا مقصد حج کی فرضیت بتلانا نہیں، وہ پہلے بتلائی جا چکی ہے، بلکہ اس جگہ حج و عمرہ کے کچھ خاص احکام بتلانا مقصود ہے۔ عمرہ کا حکم، اور چونکہ سورہ آل عمران جس میں حج کا فرض ہونا مذکور ہے اس میں صرف حج کا ذکر ہے، عمرہ کا نہیں، تو یہ آیت جس میں عمرہ کو بذریعہ احرام شروع کر دے تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، جیسے کہ عام نفلی نماز اور روزے کا بھی یہی حکم ہے کہ شروع کرنے سے واجب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا کہ عمرہ واجب ہے یا نہیں، صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شروع کر دے تو پھر اس کا پورا کرنا اس کے لیے واجب ہوتا ہے۔ ابن کثیر نے بحوالہ ترمذی، احمد بحقی حضرت جابر سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ عمرہ واجب ہے؟ آپ نے فرمایا واجب تو نہیں، لیکن کر لو تو بہتر و افضل ہے۔ اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ، مالک وغیرہ کے نزدیک بھی عمرہ واجب نہیں، سنت ہے۔ آیت مذکورہ میں جب یہ بیان ہوا کہ حج اور عمرے کا احرام باندھ لے تو ان کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر احرام باندھنے کے بعد کوئی مجبوری پیش آ جائے تو حج و عمرہ ادا نہ کر سکے تو کیا کریں؟ اس کا بیان بعد کے جملہ میں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ سے بیان فرما دیا گیا کہ احرام کے بعد کوئی مجبوری پیش آئے اور حج و عمرہ ادا نہ کر سکے تو کیا کرے۔ یہ آیت چونکہ واقعہ حدیبیہ میں نازل ہوئی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا تو کفار مکہ نے مکہ میں داخل ہونے اور عمرہ ادا کرنے سے روک دیا۔ اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ احرام کا فدیہ ایک قربانی دینا ہے، بکری، گائے، اونٹ وغیرہ کی جو آسان ہو قربانی دے کر احرام کھول دے۔ مگر ساتھ ہی اگلے جملے میں یہ بھی بتلا دیا گیا کہ احرام کھولنا جس کی شرعی صورت سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا ہے اس وقت تک جائز نہیں جب تک محرم کی قربانی یعنی اپنے موقع پر پہنچ کر ذبح نہ کر دی جائے۔ موقع پر پہنچنے سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے کہ حدود حرم میں پہنچ کر ذبح کی جائے، خود نہ کر سکے تو کسی دوسرے سے کروا دے۔ اس آیت میں مجبوری کی یہ صورت کوئی دشمن حائل ہو جائے صراحتاً مذکور ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور بعض دوسرے ائمہ نے بیماری وغیرہ کی مجبوری کو بھی اس میں باشرات علت داخل قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عملی بیان سے یہ امر بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ مجبوری کی حالت میں قربانی دے کر احرام کھول دینا جائز ہے، مگر بعض میں قضا کرنا واجب ہے، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے اگلے سال عمرہ کی قضا کی تھی۔ اس آیت میں سر منڈوانے کو احرام کھولنے کی علامت قرار دیا گیا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حالت احرام میں سر منڈوانا یا بال کٹوانا ممنوع ہے۔ اس کی مناسبت سے اگلا حکم یہ بتلایا گیا کہ جو شخص حج و عمرہ کے افعال ادا کرنے سے تو مجبور نہیں، مگر حالت احرام میں کوئی مجبوری سر کے بال منڈوانے یا کٹوانے کے پیش آ جائے تو کیا کیا جائے۔
حالت احرام میں بال منڈوانے پر کوئی مجبور ہو جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کسی بیماری کے سبب سر یا بدن کی کسی دوسرے حصے کے بال منڈوانے کی مجبوری ہو، تو سر میں جوئیں پیدا ہوئی ہوں یا تکلیف دے رہی ہوں، تو ایسی صورت میں بال منڈوانا بقدر ضرورت جائز ہے، مگر اس کا فدیہ اور بدلہ یہ ہے کہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ قربانی کے لیے تو حدود حرم کی جگہ متعین ہے، روزے اور صدقے کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں، ہر جگہ کر سکتا ہے۔ قرآن کے الفاظ میں سیام کا کوئی عدد یا صدقے کا کوئی مقدار مذکور نہیں ہے، مگر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ صحابی کی ایسی ہی حالت میں یہ فرمایا تھا کہ 3 روزے رکھیں یا 6 مسکینوں کو آدھا سا گندم کو بطور صدقہ دے دیں۔ صحیح بخاری۔ آدھا سا ہمارے اسی تولے کی سیر کے حساب سے تقریباً 1.25 سیر گندم ہوتے ہیں، جن کی قیمت صدقہ کر دینا بھی کافی ہے۔ حج کے مہینوں میں حج و عمرہ کو جمع کرنے سے احکام اسلام سے پہلے عرب اہل جاہلیت کا خیال تھا کہ جب حج کے مہینہ شروع ہو جائے یعنی ماہ شوال شروع ہو جائے تو ان ایام میں حج و عمرے کا جمع کرنا سخت گناہ ہے۔ اس آیت کے آخری حصے میں ان کے اس خیال کی اصطلاح کر دی گئی ہے کہ حدود و میقات کے اندر رہنے والوں کے لیے تو حج و عمرہ دونوں کو اشہر حج میں جمع کرنا ممنوع رکھا گیا، کیونکہ ان کو اشہر حج کے بعد دوبارہ عمرے کے لیے سفر کرنا کوئی خاص مشکل نہیں، لیکن حدود میقات سے باہر رہنے والوں کے لیے جمع کرنے کو جائز قرار دیا گیا کہ دور دراز سے عمرے کے لیے مستقل سفر کرنا اس کے لیے آسان نہیں۔ میقات وہ معین مقامات ہیں جو اطراف عالم سے مکہ میں آنے والوں کے لیے ہر راستے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے کہ جب بقصد مکہ آنے والا مسافر یہاں پہنچے تو یہاں سے حج اور عمرے کی نیت سے احرام باندھنا لازمی ہے، بغیر احرام کے یہاں سے آگے بڑھنا جرم اور گناہ ہے۔ اسی طرح کہ جس شخص کے اہل و عیال مسجد حرام کے قرب و جوار یعنی کہ حدود میقات کے اندر نہیں رہتے، مقصد یہ ہے کہ اس کا وطن حدود میقات کے اندر نہیں ہے، اس کے لیے بھی حج و عمرہ کو اشہر حج میں جمع کرنا جائز ہے۔ البتہ جو لوگ حج و عمرہ کو اشہر حج میں جمع کریں ان پر واجب ہے کہ دونوں عبادتوں کو جمع کرنے کا شکرانہ ادا کریں۔ وہ یہ ہے کہ جس کو قربانی دینے کی قدرت ہے وہ ایک قربانی دے دے، بکری، گائے، اونٹ یا اس کے لیے جو بھی آسان ہو، لیکن جس شخص کی مالی حیثیت قربانی ادا کرنے کے قابل نہیں اس پر 10 روزے اسی طرح واجب ہے کہ 3 روزے تو ایام حج کے اندر ہی رکھے یعنی 9 10 ذی الحج کو پورا کر دے، باقی 7 روزے حج سے فارغ ہو کر جہاں چاہے اور جب چاہے رکھے، وہیں مکہ مکرمہ میں رہ کر پورے کرے یا گھر واپس آ کر اختیار ہے۔ اگر کوئی شخص 3 روزے ایام حج میں نہ رکھ سکے تو پھر امام ابو حنیفہ اور اکابر صحابہ کے نزدیک اس کے لیے قربانی کرنا ہی متعین ہے، جب قدرت ہو کسی کے ذریعے حرم میں قربانی ہی کروا دے۔ تمتع قرآن اشہر حج میں حج کے ساتھ عمرہ کو جمع کرنے کی 2 ہی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ میقات میں سے ہی حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ لے، اسی کو اصطلاح حدیث میں قرن کہا گیا ہے، اس کا احرام حج کے احرام کے ساتھ ہی کھلتا ہے، آخر ایام حج تک اس کو احرام ہی کی حالت میں رہنا پڑتا ہے۔ دوسرا یہ کہ میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے کے افعال ادا کر کے احرام کھول دے، پھر 8ویں ذی الحج کو منا کے مقام کے جانے کے وقت حج کا احرام حرم شریف کے اندر ہی باندھ لے، اس کو اصطلاح میں تمتع کہا جاتا ہے اور لفظی معنی کے اعتبار سے لفظ تمتع دونوں صورتوں میں برابر ہے۔ قرآن کی آیت مذکورہ میں فمن تمتع اسی عام معنی میں آتی ہے۔ احکام حج و عمرہ میں خلاف ورزی اور کوتاہی موجب عذاب ہے۔ آخری آیت میں اول تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی سے ڈرنے اور بچنے کے۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یعنی جو شخص جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ آج کل حج و عمروں کو جانے والے بکثرت اس سے غافل ہیں، اول تو حج و عمرہ کے احکام معلوم کرنے کی ہی پوری کوشش نہیں کرتے، پھر معلوم بھی ہو تو بکثرت اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، غلط کار معلموں اور ساتھیوں کی بے پرواہی سے بہت سے واجبات تک چھوٹ جاتے ہیں، اور آداب و سنن کا تو کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اصلاح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔